حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ دونوں ہی شخصیات جیسے ظاہری حسن رکھتے تھے ویسے ہی باطنی حسن بھی رب نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہی کم عمری کے اندر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 545 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے اور 570 یا 571 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ 557 عیسوی میں پیدا ہوئی اور تقریباً 20 سال عمر گزارنے کے بعد آپ 577 عیسوی کے اندر اس دنیا سے وصال فرما گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت عالم غیب سے کس طرح ہوا کرتی تھی، اس بارے میں آپ خود اپنے والد محترم سے فرماتے تھے کہ جب میں مکہ پاک کے مضافات کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ نور مشرق و مغرب میں پھیل جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ نور یکجا ہو کر میرے اوپر سایہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف چلا جاتا ہے اور آسمان کی طرف سے لوٹ کر دوبارہ میری پشت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی میں کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو سوکھا درخت بھی ہرا ہو جاتا ہے۔ جب کسی زمین پہ بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت کے اندر نور محمدی ہے تم پر سلامتی ہو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا تو آپ کا جسم بھی خوشبودار ہو گیا اور مہکیں اٹھنے لگی۔ آپ کو ہر ماہ کوئی نہ کوئی نبی آ کر سلامی پیش کرتے اور مبارک دیتے کہ اے آمنہ مبارک ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آنے والے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے، جن کو مورخین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ علماء متاخرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نہ صرف والدین بلکہ آپ کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام مومن اور موحد اور جنتی ہیں۔ اللہ سبحان، اب بے شک یہ اجماع کرنے والے کوئی میرے اور آپ جیسے بندے نہیں ہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حیتمی، امام قرطبی، حافظ شمس الدین دمشقی، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 6 رسائل اس بات پہ لکھے کہ آپ کے والدین بالیقین جنتی ہیں۔ علماء کرام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے اپنائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین وہ جنتی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شریعت ہے، ان کا جو دین ہے، وہ ملت ابراہیمی کہلاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اس لیے وہ معاذ اللہ مشرک اور کافر نہ تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کے دین پر ہونے کی وجہ سے وہ مومن اور موحد تھے، اور جو مومن اور موحد ہے بالیقین وہ جنتی ہیں۔ اور دوسری دلیل اس پر یہ دی جاتی ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، اور اس دور کے اندر جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ تمام موحد تھے، جنہوں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو وہ سارے کے سارے زمانہ فترت میں اس دنیا سے جانے والے وہ بالیقین موحد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری اور آخری دلیل اور بڑے مزے کی دلیل یہ ہے، اور احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والدین کو زندہ فرمایا، دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان کیا۔
کتنی کمال کی بات یہ ہے، بڑے صحابہ اکرام ہیں لیکن کوئی صحابی والدین مصطفیٰ جیسا نہیں ہے جن کو دوبارہ زندہ کر کے حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ کیا کہنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو تو اللہ نے پھر بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے۔ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا کہ جس بندے نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہی وہ واقعات موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو یہ بات تو بالکل نہ شرعاً نہ عقلاً محال ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیسے زندہ فرمایا۔ اس بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام ایک حجون نامی گھاٹی کے قریب گئے تو آپ پر غم کی کیفیت تھی، اور حضور علیہ السلام وہاں پہ اپنی اونٹری سے اترے، اور جب دوبارہ واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے، خوشی آپ کے چہرے پہ جھلک رہی تھی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لے کے گئے تو آپ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے، پریشان تھے، اور جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو بڑے خوشی واپس تشریف لائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی اور میں نے اپنی والدہ کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور وہ میرے اوپر ایمان لے کے آئی ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے والدین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کیسی تمنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ہے جس نے اپنے والدین کے چہرے کی بھی زیارت کی، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک صحابی سے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کر، وہی تیرے لیے جنت ہیں، وہی دوزخ ہیں۔ یہ کتنی باتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ کیا حضور علیہ السلام کا خود دل نہیں کرتا تھا کہ وہ خود بھی اپنے والدین کی زیارت کریں، کیوں نہیں، وہ ان کے لیے دعا کریں؟ آپ نے دعا کی، رب ذوالجلال کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر یہ روایت میں موجود ہے کہ آپ نے ایک درخت لگایا اور درخت لگا کے کہا کہ اگر یہ سوکھا درخت ہرا ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کو زندہ کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ سوکھا درخت تھا، وہ ہرا ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھا کے یہ مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں یہ احادیث کے اندر موجود ہیں